الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج سورہ یونس اور سورہ ہود کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ فرمایا گیا کہ الف لام میم را، یہ وہ کتاب ہے جو حکیم ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ خود ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو مبعوث کیا رسول بنا کر، تاکہ لوگوں کو ڈرائے اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، اور ان کے لیے سچی عزت اللہ کے یہاں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی تعجب کی بات ہے، حالانکہ تعجب کی بات یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کو نازل فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سے رسولوں پر کتابیں نازل کی، اور لوگوں نے یہی کہا کہ یہ سب جادو ہے، حالانکہ یہ جادو نہیں ہے، یہ پروردگار کی طرف سے ایک کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے، سراسر اس میں انسانوں کے لیے ہدایت موجود ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ پروردگار وہ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا، اسی کی قدرت میں ہر چیز ہے، دن کو رات میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے، اور اس نے ہر چیز کو مسخر کر رکھا ہے انسان کے لیے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ کو گڑ گڑا کر پکارتا ہے، اور جب پھر اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے اسے دور کر دیتا ہے تو ایسا بھول جاتا ہے جیسے کہ پریشانی کے وقت اس نے اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ فرمایا گیا کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان لوگوں کو جو ہماری آیات کا انکار کر رہے ہیں ہم انہیں دوزخ میں ڈالیں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کتاب کی پیروی کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہاں پر ان کے لیے ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، اور ان کا کہنا، ان کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی حمد اور تقدیس کے لیے ہوگی، اور ان کو ہر بات میں وہ یہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے، اور یہ کہیں گے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کی بات کا اختتام اس پر ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے لیے حمد ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ لوگوں کا معاملہ یہ ہے، برے وقت آتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اچھا وقت آتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو دن کے اتار اور چڑھاؤ ہوئے جو آتے رہتے ہیں۔ پروردگار وہ ہے جسے جو تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، اور دیکھو جب تم کشتی میں جاتے ہو، بر و بحر کی سفر کرتے ہو، اور خاص طور پر کشتی میں جب تم جاتے ہو اور باد موافق میں چلتے ہو، ایک تم باد مخالف میں گرفتار ہو جاتے ہو اور جان لیتے ہو کہ اب کوئی جائز سبیل نہیں ہے، اس وقت تم اس کو پکارتے ہو اور وہی تمہاری پکار کو سنتا ہے اور تمہیں ساحل مراد تک پہنچاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تم اس کی ناشکری اور نافرمانی کرتے ہو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے آسمان بنائے، اور پھر ہم نے پہاڑوں کو بنایا اور میخیں گاڑ دی، اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پانی نازل کیا اور پھر اس میں سے ہم نے نباتات کو اگائی، غلہ اگایا جو تمہارے لیے غلہ ہے اور تمہارے مویشیوں کے لیے غلہ ہے، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ مانتے نہیں اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے ہرگز نہ سنیں گے، اس قرآن کے جگہ دوسری قرآن لے آؤ، اس کو بدل ڈالو یا اس میں کچھ تبدیلی کر دو۔ یہ مطالبہ جو ہو رہا ہے کہ قرآن کو بدلو یا قرآن میں کچھ تبدیلی کرو، یہ کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اس مطالبے کا جواب دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اپنے نفس کی طرف سے اپنی خواہش کی بنیاد پر اس میں کوئی رد و بدل کروں، میرا کام تو بس یہ ہے کہ جو کچھ وہی مجھے کی جاتی ہے وہ میں تمہیں بیان کر دوں، اور میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں تمہارے کہنے پر کچھ ایسا تبدیلی کرنے کی کوشش کی تو مجھے ڈر ہے ایک بڑے عذاب کے دن سے جو مجھے آ لے گا۔ اس طرح اللہ کے قرآن مجید کو تبدیل کرنے کا اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ اپنے نشانیاں بیان کیا اور بتایا کہ کئی ایسی قومیں ہیں جن میں رسولوں کو مبعوث کیا گیا،
اور لوگوں نے تکبر کیا اور گھمنڈ کیا اور کہا کہ ہم یہ بات ماننے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، اور پھر جب وہ عذاب آ جاتا ہے تو ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہی وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ حالانکہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ آدمی اس کے لیے جلدی مچائے، تباہی اور بربادی کی چیز ہے، اس کے لیے آدمی کو جلدی نہیں مچانی چاہیے، لیکن وہ جلدی مچا رہے تھے، یہ بات کہی گئی۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اے لوگو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، اور وہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے اور فضل ہے مومنین کے لیے۔ اور کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت ہے اور اس کا فضل ہے جو اس نے نازل کیا ہے، ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو تم لوگ جمع کر رہے ہو۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو انسان کو تکلیف سے نجات دے سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو رشد و ہدایت پر مشتمل ہے۔ کہا گیا ان لوگوں کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال کو پیش کرو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے بھائیوں، میری یہ کوششیں تمہارے لیے اگر ناگوار ہو گئی ہیں تو تم سب مل کر میرے خلاف جو جتھا بندی کر سکتے ہو اور جو تدابیر اختیار کر سکتے ہو کر لو، اس میں کوئی کسر نہ چھوڑو، اور میرے خلاف جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو، سب کو اور سب ہم نواؤں کو بلا لو، لیکن تم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ میرے خلاف کچھ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ پھر ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور اس طرح اللہ کے رسول کی بات نہ ماننے پر وہ قوم تباہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو بھیجا، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادوگری ہے، تم لوگ جادو کے زور سے ہمیں اپنی زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ تم دونوں کی بڑائی زمین میں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ بنی اسرائیل صبر کرو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مومن ہو، مسلم ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو اور اسی پر صبر کرو۔ ان لوگوں نے کہا اللہ توکلنا، کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اور پھر انہوں نے دعا کی پروردگار ہمیں کافر قوم سے نجات دے اور ان کے فتنے میں مبتلا نہ کر، اور ہمیں کافر قوم سے نجات دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو غرق کر دیا، فرعون کو، اور جو فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا رب العالمین پر، اور میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے اللہ پر جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ تو کہا گیا اب تو ایمان لاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے تو انکار کرنے والوں میں شامل تھا۔ اب ہم تیرے بدن کو محفوظ کر لیں گے، تا قیامت سے محفوظ کر لیں گے، تاکہ لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہو۔ اور آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کا لاش جو ہے محفوظ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تمہیں آج بھی اس بات میں شک ہے جو کچھ میرے اوپر نازل ہوا ہے اور میرے دین کے تعلق سے تمہیں شک ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میں ہرگز ان لوگوں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جاؤں، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے سامنے مطیع فرمان بردار بن کر رہوں، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کروں۔ اور پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے نقصان سے اس کو بچا سکے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا فائدہ کرنا چاہے تو اور خیر کا معاملہ کرنا چاہے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اسے نقصان پہنچا سکے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اس پر جو ہے فضل فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا اور جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اس کی اتباع کروں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر صبر کروں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لے لے۔ الف لام را، فرمان ہے اس ہستی کی طرف سے جو حکیم اور علیم ہے۔ فرمایا گیا اس کے بعد کہ پھر ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ یہ لوگوں کے لیے ڈراوا ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو ڈرا دیجئے جو اس کتاب کو نہیں مانتے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر اس کا عرش پر وہ جلوہ فرما ہوا، اور اس کا عرش پہلے جو ہے پانی پر تھا۔ پھر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سب کچھ ہدایت کے سامان مہیا کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ
کہ مرنے کے بعد تم زندہ کیے جاؤ گے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگری ہے۔ کہو یہ جادوگری نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد تم سب زندہ کیے جاؤ گے، اپنے پروردگار کے پاس پیش کیے جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس چیز کا وعدہ ہم سے کیا جا رہا ہے وہ کیوں آتی نہیں، قیامت کی گھڑی کیوں نہیں آتی اور عذاب ہمیں کیوں نہیں آتا۔ اسی طرح کی باتیں پہلے لوگ بھی کہا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مخالفت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ جو کچھ وہی ہم آپ پر کر رہے ہیں اسے بیان کرنے سے آپ رک جائیں، آپ جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ پر وہی نازل کر رہا ہے اسے بلا کم و کاست پیش کر دیجئے اور ان لوگوں کی مخالفت کی ہرگز پرواہ نہ کیجئے۔ پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، جیسا کہ ہم نے آپ سے عرض کیا سورہ ہود مکے کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے، اور اس صورت میں انذار زیادہ ہے، ڈراوا زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اس میں انذار کا پہلو تھا اور ایسا لگتا تھا کہ بس اب اللہ کا عذاب آنے کو ہے، اور قوم کا معاملہ یہ ہے کہ ضد اور ہٹ درمی کر رہی ہے اور بات نہیں مان رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ کہیں میری قوم کو اللہ کا عذاب نہ آ لے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، لیکن لوگوں نے انکار کیا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی مدد کی اور ان لوگوں کو صف ہستی سے مٹا دیا جو انبیاء علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور قوم عاد کا ذکر ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس میں کیا گیا۔ ان تمام واقعات کو ہم پڑھیں گے تو محسوس کریں گے کہ اللہ کا عذاب اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے اور ان تباہ شدہ قوموں کے حالات کو بیان کر رہا ہے، اور انہیں موقع دیا گیا کہ وہ اس بات کو مان لیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں مبعوث کیا، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ڈرا دوں۔ اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، میں پہلے سے جو ہے حق پر قائم تھا اور ایک روشنی میرے پاس تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے نواز دیا، اور آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بھائیو اللہ کا عذاب آئے گا اگر تم اللہ کی بات کو نہیں مانو گے اور بتوں کی پرستش کرو گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، ہم تمہاری بات ہرگز ماننے والے نہیں ہیں، اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے اطراف ایسے لوگ جمع ہیں جو اراذل ہیں، جو چھوٹے لوگ ہیں، انہیں ہٹاؤ تو ہم تمہاری بات سنیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے میں انہیں دھتکار دوں، میرا پروردگار جانتا ہے کہ ان کے اندر کیا بھلائی ہے۔ تمہاری نگاہیں ان کو کمتر دیکھ رہی ہیں، لیکن میرے پروردگار کے پاس ان کا رتبہ زیادہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری ہرگز بات نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، یہ تمہاری بات ہرگز ماننے والے نہیں ہیں، اب تم ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ اور اس کشتی کے بنانے کی تیاری کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، اور پھر اس کے بعد جب سرداران قوم وہاں سے گزرتے تو ہنستے اور کہتے کہ دیکھو یہ ایک خشکی میں کشتی چلانا چاہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج تم ہنس رہے ہو لیکن ان قریب ہم تم پر ہنسیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو حکم یہ دیا کہ اے زمین جو کچھ پانی تیرے پاس ہے اسے اگل دے، اور اے آسمان پانی نازل کر۔ اور پھر جب پانی بہت زیادہ ہونے لگا تو پھر اس کے بعد پوری قوم ہلاک ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا بھی ڈوب رہا ہے، آپ نے بیٹے کو پکارا اور کہا کہ اے بیٹے تو یہاں آ جا، تو بیٹے نے کہا کہ نہیں، میں اس پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں، شاید وہ مجھے بچا لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے آج کوئی اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور وہی بچے گا جس پر اللہ رحم کرے۔ پھر اس کے بعد ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ تو اے زمین جو کچھ پانی جو ہے اسے تو نگل لے، اور پھر کشتی کو حکم دیا کہ اے کشتی تو جا کر جودی پر ٹھہر جا۔
کشتی ٹھہر دی گئی اور کہا گیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے تباہ کر دیا اور برباد کر دیا، غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، پروردگار تیرا یہ وعدہ تھا کہ میرے جو گھر کے لوگ ہیں اسے تو بچائے گا، اور میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، میرے اہل و عیال میں سے ہے، وہ تو ایک نیک عمل کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح جس کا علم تمہیں نہیں ہے اس تعلق سے میرے سے سوال نہ کرو۔ فوراً حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی اور فرمایا، پروردگار میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور میں اس سے معافی چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا علم مجھے نہیں ہے۔ پروردگار تو مجھ پر رحم فرما، ورنہ میں خسارے میں رہنے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تم پر رحم کیا، اور تم پر جو لوگ ایمان لائے تھے انہیں ہم نے رحم کیا اور انہیں بچایا، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جن کو ہم ایک خاص وقت تک مہلت دیں گے، پھر انہیں بھی عذاب میں مبتلا کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذکر کرو، جسے قوم عاد کا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات کو ماننے والے نہیں ہیں، اور تمہاری بہت سی باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، ہم اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ بھائیو، اللہ میں تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین رزق عطا کیا، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ اللہ نے خود تمہیں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا؟ تو پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو، اللہ سے معافی چاہو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تیری ہرگز بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ذکر کرو ان کے سامنے قوم سمود کا۔ قوم سمود میں اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور صالح علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس سے توبہ و استغفار کرو، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات مانو، اور اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرنے والا ہے اور تم سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے صالح، اس سے پہلے تم ایسے آدمی تھے جس سے ہمیں بہت امیدیں وابستہ تھی، اور تم آج ایسی باتیں کرتے ہو جس سے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اسے چرنے دو اور اسے بری نیت سے ہاتھ نہ ڈالنا، لیکن قرآن کہتا ہے ان لوگوں نے اسے مار ڈالا۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن کا موقع ہے اور پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا، وہ ساری کی ساری قوم ہلاک کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذکر کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 آدمی آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بچڑا پیش کیا۔ جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ وہ کھانے کی طرف رغبت نہیں کرتے تو وہ ڈرے۔ حضرت ابراہیم سے فرمایا گیا کہ تم ڈرو نہیں، ہم اللہ کے فرستادے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کو بشارت دینا چاہتے ہیں حضرت اسحاق کی، جو آپ کے بیٹے ہوں گے، اور اس کے بعد حضرت یعقوب جو آپ کے پوتے ہوں گے۔ تو اس وقت آپ کی بیوی ٹھہری ہوئی تھی، حضرت سارہ علیہ السلام ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہنس دیا اور کہا یہ بڑھیا اور میرے شیخ بھی، میرے شوہر بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہمیں کیسے بچہ ہوگا؟ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ اللہ کی رحمت کے تعلق سے تعجب کرتے ہو اے اہل بیت، حالانکہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ بڑا بزرگ ہے اور رحم کرنے والا ہے، تعریف کے قابل ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا مہم آپ لوگوں کو درپیش ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوط کی قوم کے پاس جانے والے ہیں اور اسے ہلاک کرنے والے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے جھگڑا کرنے لگے کہ کیسے ان کو عذاب دیتے ہیں، انہیں مہلت دی جائے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس پر تم کوئی جھگڑا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت رحم دل تھے اور وہ بہت ہی شفیق تھے۔ پھر اس کے بعد جب وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان کی حیثیت سے ٹھہرے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر انہیں ڈر لگا کہ میری قوم ان لوگوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کر دے۔ پھر قوم کے سارے لوگ آگے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں اپنی نفسانی خواہش کو پوری کرنا ہو تو ان بیٹیوں کو لو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے لوط، ہم جانتے ہیں، تو جانتا ہے
کہ ان میں کوئی ہمارا حصہ نہیں ہے اور تم بڑے پاک باز بنتے ہو، ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام کافی پریشان ہوئے تو فرشتوں نے اس وقت کہا کہ اے لوط تم گھبراؤ نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور صبح ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ اور ان کی طرف پلٹ کر نہ دیکھو، اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ نہ لو کیونکہ اس پر بھی اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ پھر فرمایا گیا لیس صبح بھی قریب، کیا صبح ہوتے ہوتے کوئی دیر لگتی ہے، صبح ہونے والی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قوم پر ایک برسات نازل کی، پتھر کی بارش کی اور اس کو تل پلٹ کر دیا اور وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اصحاب مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور شعیب علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ تعالیٰ کے سے ڈرو، کسی پر ظلم نہ کرو اور ناپ تول سیدھے سیدھے رکھو، اور تمہارا یہ کیا معاملہ ہے کہ تم لوگوں پر ظلم کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا نماز مومن کی پہچان ہے کہ کیا تیری نماز تجھے یہ پہچان سکھاتی ہے کہ تو صرف ہم جو ہے سب کو چھوڑ کر، اپنے الہوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کریں؟ یہی کیا سکھاتی ہے؟ اور تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے مال میں ہم اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا لیکن وہ مانے نہیں۔ پھر اس کے بعد تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اللہ کا عذاب لے آؤ، اور اللہ کا عذاب آ گیا اور وہ قوم ہلاک کر دی گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا جو اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ ہم نے سورہ یونس میں سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا، فرعون نے آپ کی بات کو نہیں مانا اور پھر وہ بھی غرق ہو گیا۔ یہ سارے واقعات جو بیان کیے جا رہے ہیں، اس وقت پس منظر یہ تھا بھائیوں اور بہنوں، مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے یہ مٹھی بھر لوگ ہیں اور ہم انہیں آسانی کے ساتھ تباہ کر دیں گے، انہیں قتل کر دیں گے۔ تو فرمایا گیا کہ ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے، رسولوں کا ساتھ دیا ہے اور رسولوں پر ایمان لانے والے لوگوں کا ساتھ دیا ہے، اور ہمیشہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی پر اتراتے تھے، جن کے پاس مال و اسباب زیادہ تھے، وہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہیں لائے، گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے اور انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اور پھر یہ سبق بھی مسلمانوں کو ہے کہ اللہ کی مدد ان قریب آنے والی ہے، انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح اپنے بیٹے کو غرق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، حق کا رشتہ سب سے اہم ہے، باپ اور بیٹے کا رشتہ اہم ہے، لیکن جب حق کا معاملہ ہوتا ہے تو آدمی ہر رشتے کو کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے، چاہے وہ بیٹا ہی ہو، چاہے وہ بیوی ہی ہو۔ اور یہی وہ تعلیمات تھی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 3-4 سال کے بعد جنگ بدر ہوئی تو مہاجرین نے اپنے عزیز ترین لوگوں کے خلاف لڑائی لڑی اور حق کی بنیاد پر ان سے لڑا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، اور اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو اور آپ یہ جان لیں کہ یہ حق ہے۔ پھر فرمایا گیا کتاب برحق ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اس طرح اس سورہ کا اختتام ہوا۔